مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند۔ جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے ماہ مبارک، جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سعادتیں، اور کوشش کریں گے کہ ایسے تمام موضوعات کو گفتگو میں شامل رکھیں کہ جن سے ہم سیکھ سکیں، جان سکیں کہ ہم ماہ مبارک، ماہ رمضان کیسے گزار سکتے ہیں۔ میں اظہر علی عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ ہمار سلام۔ ہمارے معاشرے میں جن موضوعات پر سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے آج کا موضوع ان میں سے ہے، اور وہ ہیں حقوق۔ آپ رائٹس کی بات پوری دنیا میں سنتے ہیں، لیکن رائٹس کے ساتھ ساتھ جو ایک لفظ آتا ہے وہ ہے رسپانسبلٹیز، حقوق اور فرائض۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ جن معاشروں میں فرائض پر بھی توجہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو ساتھ ساتھ حقوق ملتے رہتے ہیں، اور جہاں جس معاشرے میں حقوق کی تو بات ہوتی ہے لیکن فرائض کی بات نہیں ہوتی، ان کی بحسن خوبی بجاوری کی بات نہیں ہوتی، تو وہاں حقوق بھی نہیں ملتے، کیونکہ ان کا تعلق ہے ایک شخص فرض ادا کرتا ہے تو کسی اور کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم نے موضوع کو تھوڑا اور وسعت دی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حقوق کیا ہیں، اور پھر ان میں جو دو بڑی تقسیم اسلام نے کی ہے، اسلام دین فطرت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس سے کیا مراد ہے اور یہ ہم کیسے ادا کرتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، سچ ٹی وی کے بہت بڑے معاون اور بہت خوبصورتی سے مطالب ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، آپ بھی ایک نامور عالم دین ہیں، دانش مند ہیں، اور آپ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے سادہ سادہ انداز میں باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، بہت دنوں بعد آئے ہیں یہ۔ اب ہم گزارش کریں گے کہ اتنے دن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، تشریف لاتے رہا کریں، اور میں جن علماء سے بہت متاثر ہوں، اور میں آپ کہتے ہیں کبھی کبھی میں کہتا ہوں جن علماء سے مجھے عقیدت ہے تو ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز جی ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کا بھی تعارف کرا دیں۔ قاری محمد اشتیاق صاحب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ حمد ثنائے رب جلیل پیش کریں۔ ضرور ضرور ضرور۔ گڑی قیامت کی سر پہ آئی، الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ، تیرے ہی محبوب کی دہائی، الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ، ہزاروں عالم کی ہیں بلائیں، معاف کر دیں میری خطائیں، ہزاروں عالم کی ہیں بلائیں، معاف کر دیں میری خطائیں،
سزا گناہوں کی میں نے پائی، الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ۔ نصیب رحمت کو حکم فرما، ادھر بھی چل جائے کوئی جھونکا، نصیب رحمت کو حکم فرما، ادھر بھی چل جائے کوئی جھونکا، گٹائے عصیاں کی سر پہ چھائی، الہی توبہ الہی توبہ، گٹائے عصیاں کی سر پہ چھائی، الہی توبہ الہی توبہ، گڑی قیامت کی سر پہ آئی، الہی توبہ الہی توبہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ابھی جیسے ہم نے موضوع کی وضاحت یا انٹرو میں چند الفاظ کہے، حقوق اور فرائض، بہت مختصر ان کے حوالے سے بتا دیجئے، پھر باقی علماء سے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اور حضرت انسان نے آنکھ کھولی ہے تو حقوق و فرائض کی بحث بھی شروع ہے اور حقوق و فرائض کی جنگ بھی شروع ہے۔ صحیح۔ ہر ایک شخص جس کے ذمے کوئی حق ہے دوسرے کے لیے وہ فرائض میں شامل ہے، اور جو دوسرے کا حق ہے وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ایک انسان جب حقوق ادا کرنا شروع کرتا ہے تو دوسرے کو اس کے فرائض کی ادائیگی سے ہی پہلے کو اس کا حق ملتا ہے۔ لیکن اسلام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اسلام میں دو حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس میں ایک اللہ کے بنیادی حقوق اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت حشر کے میدان میں حقوق اللہ کے سبب بہت کم گرفتار ہوگی۔ جس سبب سب سے زیادہ میری امت کو گرفتار کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ حقوق العباد ہوں گے۔ اللہ اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے جب اسلام کی طرف ہم دیکھتے ہیں، پھر جب رسالہ حقوق کی طرف میری توجہ جاتی ہے تو امام نے وہاں حقوق کی 3 بحثیں الگ الگ فرما دیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، اور تیسرا حقوق النفس بھی ہے۔ اور اس پہ آپ سے پہلے پوری تاریخ انسانیت میں کسی نے گفتگو یہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے تو پھر اس رسالے سے متعلق آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا خصوصی مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، وقفے سے قبل ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں تو چاہتے ہیں کچھ دیر آپ اور کچھ دیر جناب گیلانی صاحب گفتگو کر دیں۔ حقوق و فرائض کا تعین اور پھر اس میں حقوق اللہ کی ایک اپنی اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ بتا دیجئے، حقوق العباد ہم جناب گیلانی صاحب سے پوچھیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ناظرین کی خدمت میں جو حق کا معنی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم انسان اور خالق کا باہمی تعلق دیکھتے ہیں تو کیوں کر کوئی کسی پر حق رکھتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر ہم کہنا چاہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام کرتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا، آپ نے کیوں یہ کام کیا۔ حق کی تعبیر وہاں استعمال ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی کام پر انسان مسلط ہو اور پھر اس پر اس کام کی انجام دہی پر سوال نہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ اگر ہم دقیق تعبیر کے ساتھ اپنے ناظرین کو عرض کرنا چاہوں تو
تمام حقوق کا سرچشمہ اور منبع خداوند متعال ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، یقیناً، کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک قسم کی مالکیت اور تصرف ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز میں اگر تصرف کرنا چاہتے ہیں، یا ضروری ہے کہ ہم اس کے مالک ہوں، یا جو اس کا مالک ہے وہ اس کام پر، اس تصرف پر راضی ہو۔ صحیح۔ جب ہم اس تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم کسی شے کے مالک نہیں ہیں، ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں، اس نفس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہم پر، وہی ان تمام تر نعمتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، لہٰذا اللہ کا حق ہے انسان پر۔ اگر دیکھا جائے تو انسان حق نہیں رکھتا خدا پر، لیکن یہ اللہ کا تفضل ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو اپنے ذمے لیا ہے۔ واہ 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 واہ، جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، سوال تو میرا ہے کہ حقوق العباد، کیونکہ حقوق اللہ کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، لیکن آپ جو بھی فرمانا چاہیں فرمائیے گا اس موضوع کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدہ و مصلیہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بھی اور حضرت علامہ حیدر علوی صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی جو آغاز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندے پر بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی فقہ عطا فرمائے۔ واہ واہ، بے شک۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، فقہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے اصولیین نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، واہ 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 واہ، کہ نفس کا اس بات کو پہچان لینا کہ اس کے لیے کیا ہے، اس پر کیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ جو ترجمہ ہے معرفت النفس ما لہو و ما علیہ کا، تو یہ اردو ترجمہ عربی بارے سے زیادہ مشکل بن جاتا ہے۔ تو آسان مطلب یہ ہے کہ بندے کا یہ پہچاننا کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ اپنے حقوق اور فرائض کا جو ادراک ہے، اس کا نام فقہ ہے۔ اچھا، یہ ہم گفتگو وقفے کے بعد انشاءاللہ جاری رہے۔ ناظرین، ہم بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا رمضان کا مہینہ۔ ویلکم بیک، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابد صاحب، ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے، گفتگو کی جانب، اور ایسے باکمال علماء ہمارے ساتھ افطار میں موجود ہوتے ہیں، جناب حیدر علوی صاحب، مولانا انیس الحسنین خان صاحب اور مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے علماء میسر ہونا یہ ہماری نوجوان نسل کی یہ خوش قسمتی ہے۔ ان علماء کو سن لیں، سمجھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، میں واقعاً آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ بات مکمل فرما رہے تھے حقوق اور فرائض کی، اور اس بات کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچاننا بھی ایک توفیق ہے اور ایک نعمت ہے۔ جی، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، جیسا کہ شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کی جو تقسیم ہے، تو عام طور پر بعض لوگ یہ بھی جملہ استعمال کر دیتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتا، تو یہ بڑا خطرناک سا جملہ ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جہاں بھی کوئی کسی بات پر حرف آئے تو ایسی چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر اپنے حوالے سے عبادات کے طور پر فرض کی ہیں، اگر یہاں پہ آپ یا ہم میں سے کوئی بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو یہاں پہ معافی مانگ لے، تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ بعض چیزوں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس پر لوگوں کو گواہ نہ بنائے۔ اس حوالے سے ایک بڑی عام حدیث ہے، میں اس پر بغیر کسی تبصرے اور تشریح کے، مسلم شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے،
اور فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، بے شک بے شک، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ واہ، یہ بڑی عام حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ تو جو بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے حقوق العباد میں، وہ اگر بندہ یہاں پہ کوتاہی کر دیتا ہے کسی مقام پر اور وہ بیت اللہ شریف میں جا کر معافی مانگنا چاہے تو وہاں بھی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ جس بندے کا حق اس نے مارا ہوا ہے اس سے معافی نہ معافی مانگے نہ کرے، واہ واہ، اور اس کے پاس جا کر معافی مانگے۔ اور وہ اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی کرے۔ اس طرح قرآن مجید میں اس کی جو تعلیم آپ دیکھیں ہیں کہ مدینہ طیبہ میں اس وقت 2 عدالتیں لگتی تھیں، ایک نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس سرکار کے پاس لوگ آتے اور اپنے مسائل حل کراتے، اور دوسرا کعب بن اشرف یہودی تھا، اس کے ہاں لوگ جاتے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل حل بتاتا تھا۔ تو کچھ لوگ جو تھے کمزور ایمان والے تو وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ادھر چلے جاتے تھے، تو یہ حق رسالت کے اندر کوتاہی تھی کہ تمہارا رسول موجود ہے، عدالت ان کی موجود ہے، تو وہ لوگ جا کر وہاں فیصلے کرواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اب ان کی معافی کا طریقہ یہ، اللہ سے معافی تو انہوں نے مانگنی ہے، آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ کی تنقید کی ہے، آپ کی توہین کی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک یہودی کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے یہ معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر آپ بھی اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ چونکہ آپ کے حق میں انہوں نے کوتاہی کی ہے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا جاؤ کا جب تک یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق کی بات کر رہے تھے، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کمپلیٹ کر دیجئے گا کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے باقاعدہ ایک رسالہ یعنی ایک مختصر سی کتاب تالیف کی اور اس میں پھر حقوق بتائے، اس کی تقسیم آپ بتا رہے تھے، وہ ذرا ایک دفعہ بتا دیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مادیت پرستی کی دنیا کے اندر آپ جھانکیں گے تو وہاں فقط حقوق النفس یعنی وہ صرف اپنی ذات کے لیے اور دنیا پرستی دنیا طلبی کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں، اور جب اسلام کی طرف یا قرآن کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، بلکہ ایک صحابی آئے اور بڑے خوف کی کیفیت میں ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو رات بھر سو نہیں سکا، کہا کس چیز نے؟ کہا آخرت کے خوف نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خوف کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ آخرت کا خوف ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا یہ طلب کرو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلی تو یہ کہ ہمارے دنیا، اور بعض لوگ اللہ کے حقوق کے لیے کوشاں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قدر حاجی نمازی اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں گے کہ بس اسی کے ہو کر رہ جائیں گے، لیکن بندوں کے معاملے میں حق تلفی کریں گے تو اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وجود تو کم از کم میرا اپنا ہے، کھاتا میں ہوں پیتا میں ہوں، لیکن وہ بھول جاتا ہے جو میں کھا رہا ہوں جو میں پی رہا ہوں یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اور مجھے جو وجود عطا کیا گیا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، میں اس کا بھی میں مالک نہیں، میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ، اور جب آنن فانن رب نے بلانا ہوگا واپس تو پھر یہ وجود باقی نہیں رہے گا۔ ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے لگیں تو غور کریں کیا اس کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں، آنکھ کا استعمال میں کر رہا ہوں تو کیا وہ حق پر مبنی ہے۔ اس طرح اگر انسان اپنے وجود پر ہی غور کر لے، جیسے میں نے کہا تھا کہ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد میں سے، وہ فرماتے روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ کان یعنی اعضاء اور جوارے سب کا روزہ ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے وجود کے حقوق ہیں، اور جب تک انہیں ادا کر کے نہیں جائے گا کہ قیامت کے دن زبان پر تو مہر ہوگی، ہاتھ وہ بول رہے بالکل گواہی دے رہے ہوں گے۔ جناب مولانا انیس الحسنین نقوی صاحب، وقفہ بالکل قریب ہے لیکن پھر ہم انشاءاللہ بات آپ کی مکمل کریں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی یہ جو ایک تقسیم ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کو جاننا کہ ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں۔ آپ یقیناً جس طرح علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی ہے، میں ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گا۔ یہ حدیث شریف آپ نے سنانی ہے تو بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو جی ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا
रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान का महीना है कुरान का महीना मोमिन का महीना है मुसलमान का महीना। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आबिदी साहब, आगा साहब की बात रही। जी जी, जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब एक हदीस सुनाना चाह रहे थे। जी मैं एक हदीस नहीं कई अहादीस पेश के हवाले से चाह रहा था। ज़ाहिर तरतीब के मुताबिक सबसे पहले ख़त्मिया मरतबत की हदीस है, फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन और फिर उनकी औलाद तय्यबीन व ताहिरीन की। पैगम्बर अकरम से मरवी है कि इन्ना हुकूक़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सनाउहु अअज़म मिन अन यक़ूम बिहल इबाद। अगरचे अल्लाह के हक़ इतने ज़्यादा हैं कि इंसान उनको अदा करने पे कादिर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं। दर हकीकत जो हम हक़ की बात करते हैं खुदा के मुकाबिल में, खुदा मुनइम है, वो नेमतें अता करने वाला है, लिहाजा उसका हक़ है हम पर कि हम उसका शुक्र अदा करें। लेकिन उसी खुदा ने अपने हुकूक़ के लिए मुक़द्दमा करार दिया है हुकूक़ुल इबाद को। बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, जअलल्लाहु सुब्हानहु हुकूक़ इबादिही मुक़द्दमतन लिहुकूक़िही फ़मन क़ाम बिहुकूक़ इबादिल्लाह कान ज़ालिका मुअद्दियन इलल क़ियाम बिहुकूक़िल्लाह। जो इंसानों का हक़ अदा करेगा ये मुक़द्दमा बनेगा कि वो अल्लाह का हक़ अदा करता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, मन लम यशकुरिल मुनइम मिनल मखलूक़ीन लम यशकुरिल्लाह अज़्ज़ा व जल। जो शख्स एहसान करने वाला, नेकी करने वाले का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। जब तक इंसान अपनी जो हम सिन्फ़ हैं, इंसानों का हक़ अदा न किया जाए, जिसे हम हुकूक़ुल इबाद कहते हैं। असल क़यामत के दिन खुदा कहेगा तूने मेरा हक़ अदा नहीं किया, शुक्र अदा नहीं किया। कहने वाला कहेगा मैंने आपका शुक्र अदा किया था, कहा था कि जो मेरी नेमत का वसीला बना था तूने उसका क्योंकि हक़ अदा नहीं किया था, गोया तूने मेरा हक़ अदा नहीं। सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना अज़मत हुसैन गिलानी साहब क़िबला, ये माह मुबारक रमज़ान एक बहुत बड़ी नेमत है, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों को पहचानने की और दोनों के अदा करने का एक बेहतरीन मौका है। जी, रमज़ान शरीफ में जो सियाम की, रोज़े की हिकमत है, उसमें भी ये बयान किया गया है कि जब एक बंदा ख़ुद एक मख़सूस वक्त के लिए भूख और प्यास की हालत में रहता है तो उसको फिर माशरे के दूसरे गुरबा का, मसाकीन का, फ़ुक़रा का एहसास उसके दिल में पैदा होता है। बेशक। फिर देखें कि इसमें फिर इफ़्तार जो है उसकी एक अलग फजीलत बयान करते हैं। बेशक, कोई शक कि एक खजूर के छिलके के बारे में फरमाया गया, उससे भी किसी ने किसी को इफ्तार करा दिया, उससे अपने लिए वो जहन्नम से आज़ादी का सबब हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों अदा हो रहे हैं, दोनों अदा हो रहे हैं। और फिर जो इफ्तार है इसको सदका फ़ित्र है, इसको लाजम करार दे दिया गया। हाँ बेशक। और इसको लाजम यानी फ़र्ज़ वाजिब करार दे दिया गया कि जो लोग साहिबान हैसियत हैं और अहले सरवत हैं वो अपने अम्वाल में से गुरबा का हक़ निकालें, मसाकीन का हक़ उसमें से निकालें और उनके हुकूक़ उन तक पहुँचाएँ। यहाँ एक और बड़ी अहम रवायत है बुखारी शरीफ की कि ग़ज़वा बद्र के सफ़र के दौरान जो हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल्लाह की बात हो रही है, तो बाद सफ़र में रोज़े की इजाज़त छोड़ने की थी, तो बाज़ लोगों ने रोज़ा रख लिया, अज़ीमत पे अमल किया, और बाज़ लोगों ने रोज़ा छोड़ दिया। जब बद्र में पहुँचे और वहाँ मार्के से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह देखा कि खैमे लगे हुए हैं और पानी का इंतज़ाम हो चुका है, तो आपने फरमाया कि ये लोग तो आराम कर रहे थे, तो ये किन लोगों ने ये खैमे लगाए हैं? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि रास्ते में जिन्होंने रोज़ा रखा था वो थके आ रहे, वो सो गए थे, और जिनका रोज़ा नहीं था, जिन्होंने रोज़ा छोड़ दिया था,
انہوں نے یہ خدمت کی ہے کہ خیمے لگا دیے ہیں، میدان جنگ تیار کر دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ چھوڑنے والے رکھنے والوں سے بازی لے گئے، کہ جس سے مخلوق خدا کو ان کے عمل سے نفع پہنچا ہے، اس کی اتنی اہمیت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس حوالے سے اب اعتکاف بھی رمضان شریف میں لوگ کریں گے۔ فرمایا گیا کہ ایک دن کا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، صرف ایک دن کا، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دی ایک دن کا اعتکاف۔ جو 10 دن کا اعتکاف کا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا بندہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ کسی اللہ کے بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اس کے کام کو حل کرانے کے لیے چل کے جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 20 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے کے حق کی اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ 2 تقسیمیں تو ہیں۔ ایک اور تیسری چیز جو ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، عباد کے علاوہ، ان پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ جی ہم نے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ یہ بات مکمل جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ۔ کہیں گے میں افطار جاری کر۔ ویلکم بیک، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی حقوق کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو علماء کرام فرما رہے ہیں، ایک حدیث سنانا چاہ رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانوں کے حقوق تو انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کا خیال رکھنے کے بارے میں جو ارشادات فرمائے گئے ہیں، ایک تو مشہور حدیث ہے صحیحین کی کہ ایک بندے نے جانور کو بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ عام طور پر یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مائیں بچوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، جانوروں کو دے دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے جانوروں کو یا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبولیت کا وقت ہو، اگر وہ قبولیت کا وقت ہو تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے تو ایک اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر آوازیں نکالیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، کھانے پینے کے لیے کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ تو جس جانور کو بھی تم نے رکھا ہوا ہے تو جتنا اس سے کام لیا جائے اس کے مطابق اس کو خوراک دی۔ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق جو اس کی پاسداری کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، یہ جو میں عرض کر رہا تھا۔ اور آگے سے آگے احسان کا درجہ ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، وہ شورۂ آفاق ہے وہ واقعہ کہ آپ سفر فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے اور ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے اور ایک کتے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس ایک ہی روٹی ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ امید والی نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے تو میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کی امید کو توڑوں۔ تو آپ نے اس غلام کو پوچھا کہ آپ کس کے غلام ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں۔ تو آپ نے جا کر اس کو خریدا، پھر جس باغ میں کام کر رہا تھا اس باغ کو بھی خریدا اور فرمایا اب اس باغ کا میں مالک ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ باغ تیرا ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ جب بات ہوتی ہے حقوق العباد تو حقوق العباد کہا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں کا حق، صرف مسلمانوں کا حق نہیں، مومنوں کا حق نہیں، تو یہ بھی ایک ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کے حقوق ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا حق، ان پر رحمت کا حق، ان کے تمام حقوق ایک اسلامک سوسائٹی میں بھی سیف ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ یقیناً اسلامی معاشرے کے اندر جب آپ اسلامی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے، عبادات میں آزادی کے، ہر طرح کے حقوق میں۔ اور پاکستان کا آئین بھی غیر مسلموں کو، اسلامی ریاست ہونے کے باوجود غیر مسلموں کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کو حقوق میسر ہیں یا نہیں،
تو غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ وہ قوم کیسے آگے ترقی کر سکتی ہے جو سگنل کے اوپر چند سیکنڈ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ حق ہے کہ جب ریڈ لائٹ جل رہی ہے تو برابر والی گاڑی نے گزرنا ہے، آپ کو وہاں پر انتظار کرنا ہے۔ لیکن جو قوم چند سیکنڈ کے لیے انتظار نہیں کر سکتی اور وہاں پر ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ بھی حقوق العباد کی یہ بندوں کے زمرے میں آئے گا، بندوں کے حقوق میں سے ہے، اور اس میں اس کی اپنی جان کی بھی سیفٹی ہے۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ جب ہم حقوق فرائض ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو حقوق ملنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جتنی تنظیمیں ہیں وہ حقوق کے لیے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی نہیں ہے، جبکہ اسلام ہمیں فرائض کی ادائیگی کا بھی اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا ہمیں اپنے علامہ صاحب حقوق ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشگوار وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابد صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے؟ جی یقیناً گفتگو کی جانب جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب سے پوچھیں گے۔ خوبصورت گفتگو ہے۔ میں نے وقفے سے قبل جناب مولانا سے پوچھا تھا کہ حقوق العباد کی جب ہم بات کریں تو یہ حقوق العباد ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق، اور اللہ کے بندوں میں سب لوگ شامل ہیں، تو دنیا کے تمام بندوں کا اسلام نے خیال رکھنے کو کہا ہے، صرف مومنین، مسلمین یا قریبیوں کا نہیں، سب بندوں کا۔ بالکل جی آغا صاحب۔ یقیناً جس طرح علماء کرام نے گفتگو کی ہے، مختلف تعلقات ہیں، ان کا ایک تعلق اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے، ایک اپنے خدا کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں پوری کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اور پھر اس کائنات کی جو سب سے اشرف مخلوق حضرت انسان ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے انسان کے رابطے کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اور جس طرح آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ وہاں پر لفظ سے ہم حقوق العباد استعمال کرتے ہیں، حقوق المومنین یا حقوق المسلمین تک اسے محدود نہیں کرتے، اس لیے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، اور اسلام میں انسانیت کا احترام ہے۔ بالکل لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت اور عزت بخشی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو، ظاہر ہے اسلام کا اپنا رتبہ ہے، ایمان کا اپنا رتبہ ہے، لیکن خود انسانیت کا احترام ہے۔ اور ہمارے سامنے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ بہترین فرمان موجود ہے جو آپ نے مالک اشتر کو جب خط لکھا، جب انہیں مصر کا گورنر بنایا، تو اس میں جو ایک انسانی حقوق کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، فرمایا کہ سمجھ لو لوگ دو طرح کے ہیں، یا دینی بھائی ہیں تمہارے، اگر دینی بھائی نہ بھی ہوں تو کم از کم انسانیت میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ انسان ہونے کا بھی ایک حق ہے، حیوانوں کا بھی حق ہے، ان جمادات نباتات کا بھی حق ہے ہماری گردنوں پر۔ ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم انسانوں کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ مقدمہ بنتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، اس میں آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں کہ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، اور پھر ظاہر ہے مومنین مسلمین کے حقوق جو ہیں وہ ان سے بڑھ کے ہیں، لیکن پوری انسانیت کا حق بھی ہے۔ حقوق کے حوالے سے ایک اور جو اہم بات ہے کہ ایک تو ترغیب کی روایات ہیں، جی جی، اس کے علاوہ ترہیب کی روایات بھی موجود ہیں، صحیح، کہ جہاں حقوق کی پامالی ہو، حقوق ادا نہ کیے جائیں، جہاں مخلوق خدا کو ستایا جائے تو اس کی جو مذمت، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص اس دنیا میں کسی انسان کو ڈرائے گا، میدان محشر کی ہولناکی میں اللہ اس کو ڈرائے گا، اور صرف ڈرانے کا۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان پر صرف اسلحے کو تانتا ہے، ابھی تک اسلحے کو اس پہ وار نہیں کرتا، تو اسی عمل سے اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے دہلا دینے والی حدیث آپ نے، اور اس حوالے سے کسی کو صرف ڈرائے گا تو اس کی نیکیاں اس کو۔ اور اس حوالے سے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اتنی احتیاط کی ہے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر اتنا عمل کرتے تھے
کہ آپ فرماتے تھے کہ جب میں کسی کو چاقو دیتا ہوں تو بند کر کے دیتا ہوں، کہ یہ بھی ایک اسلحہ ہے، یہ بھی ایک حدیث کے زمرے میں نہ اور اگر کسی کو چھری دینی ہو تو اس کا دستہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور جو چھری کاٹنے والا حصہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوں۔ اتنی احتیاط ہے اس حوالے سے۔ بریک پہ ہمیں جانا ہے، بہت ہی آپ نے ایمان افروز احادیث ہمیں جی ناظرین، سنائی۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ۔ جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی کیونکہ وقت بہت کم ہے، جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی سے آج کا میسیج لے لیتے ہیں تمام علماء کی طرف سے، اور بعد میں نعت کی طرف جاتے ہیں۔ قبلہ آج کے حقوق پروگرام العباد کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے۔ اللہ عون العبد فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جب تک اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ خود بخود اپنی رحمت کو اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور جو خلاصہ ہے ہمارے دین اسلام کا وہ یہ ہے، 3 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے۔ کیا بات ہے، پورا دین ان 3 چیزوں میں خلاصہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی خلاصے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ جاتے جاتے قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں۔ راضی اس شخص سے حسنین کا نانا ہوگا، راضی اس شخص سے حسنین کا نانا ہوگا، آل اطہار کا جو دل سے دیوانہ ہوگا، آل اطہار سے۔ فاطمہ پاک ہیں اور پاک ہیں بیٹے ان کے، فاطمہ پاک ہیں اور پاک ہیں بیٹے ان کے، فاطمہ پاک ہیں اور پاک ہیں بیٹے ان کے، اپنے بچوں کو سبق پھر سے پڑھا